ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ وہ شخص اندھا ہے جس کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن ویژن نہیں ہے۔ یہ بہترین قول ہیلن کیلر کا ہے۔ ہیلن کیلر وہ خاتون تھی جو کہ پیدائشی طور پر بہری اور اندھی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں بچپن کی عمر جو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، اس میں بچہ دیکھنے اور سننے کی بدولت ہی سیکھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہیلن کے پاس یہ دونوں نعمتیں نہیں تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ زندگی بھر کچھ نہیں سیکھ سکے گی۔ والدین اس کی طرف سے مایوس ہو گئے تھے، لیکن پھر کچھ ایسا ہو گیا کہ جس پر دنیا حیران رہ گئی۔ ہیلن کی زندگی میں ایک ٹیچر آئی اور اس ٹیچر نے اپنا ویژن بنا لیا کہ اس نے ہیلن کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ پڑھ اور لکھ سکے۔ لیکن سب سے مشکل کام یہ تھا کہ ہیلن کے دماغ تک یہ بات کیسے پہنچائی جائے کہ کس چیز کا کیا مطلب ہے۔ وہ لگاتار محنت کرتی رہی اور مختلف طریقوں سے ہیلن کو سمجھانے کی کوششیں جاری رکھیں۔ شاید قدرت کو ٹیچر کی محنت پر رحم آ گیا۔ ہیلن کے دماغ میں جھماکا ہوا اور وہ آہستہ آہستہ چیزوں اور الفاظ کو سمجھنا شروع ہو گئی۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ ہیلن کی کامیابی میں خود اس کی اپنی ہمت بھی شامل تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی معذوری کو تسلیم کیا اور پھر اپنی محرومی پر رونے دھونے کے بجائے اس نے اس نعمت کو استعمال کرنا شروع کیا جو اس کے پاس موجود تھی۔ وہ لمس کی طاقت تھی۔ اس نے چیزوں کو سمجھنا شروع کیا اور پھر اس قدر ماہر ہو گئی کہ کسی شخص کے ہونٹوں یا گلے پر ہاتھ رکھ کر بتا دیتی تھی کہ یہ انسان کیا بول رہا ہے۔ اسی حس کی بدولت اس نے اپنا سفر آگے بڑھایا، گریجویشن تک تعلیم مکمل کی اور ایک بہترین لیکچرر ہونے کے ساتھ ساتھ کئی کتابوں کی مصنفہ بھی بن گئی۔ میرے دفتر میں روزانہ کئی لوگ آتے ہیں جن میں میرے دوست بھی ہوتے ہیں اور شاگرد بھی۔ مجھے جوانوں کی اکثریت کی طرف سے یہ شکایت ملتی ہے کہ زندگی بہت مشکل ہے، ہمارے سامنے کئی مسائل اور رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ یہ زندگی غمی اور خوشی، مواقع اور مشکلات کا ایک مکمل پیکج ہے۔ ان سب کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں صرف مشکلات کو ہی دیکھتے رہیں گے اور ان کے حل ہونے کا انتظار کرتے رہیں گے تو پھر سالوں بعد بھی آپ اسی مقام پر ہوں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں 80% کام اچھے ہو رہے ہوتے ہیں اور صرف 20% حالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پریشان کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا نفس ہمیں صرف یہی 20% مسائل ہی دکھاتا ہے اور اسی وجہ سے ہم پوری زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ جب میں کسی فرد کو خاندان، شہر یا زمانے کی شکایت کرتے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے تاریخ کے کئی چہرے آ جاتے ہیں جو ایک معمولی جگہ عام سے خاندان اور ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جو بنیادی سہولیات سے بھی محروم تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ روس اور چین کے درمیان منگولیا نامی ایک ملک ہے جو کہ دنیا سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ یہاں سال کے بیشتر اوقات درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے رہتا ہے اور پورا سال برفانی طوفان آتے رہتے ہیں۔ اسی ملک میں آج سے 900 سال پہلے ایک منگول سردار کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تیموجن رکھا گیا۔ آنے والے وقتوں میں اس بچے نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ 11 سال کی عمر میں اس کے باپ کو قتل اور اس کو قیدی بنا لیا گیا، لیکن وہ نہ صرف اس قید سے فرار ہوا بلکہ اس نے آپس میں لڑنے والے قبیلوں کو متحد کیا اور ایک مضبوط فوج کی بنیاد رکھی جس نے دنیا کی بڑی افواج کو شکست دیتے ہوئے اس وقت کے تہذیبی اور علمی مراکز سمرقند، بخارا اور بغداد کو بھی فتح کر ڈالا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دشوار گزار مقام اور مشکل حالات انسان کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے۔ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت ہمارا جسم ہے جس کو ہمیں قبول کرنا ہوگا۔ آپ کی صحت اچھی ہے یا بری، آپ کا رنگ کالا ہے یا گورا، آپ کا قد لمبا ہے یا چھوٹا، ان چیزوں پر آپ کا اختیار نہیں۔ آپ جیسے بھی ہیں آپ نے خود کو قبول کرنا ہوگا اور اسی جسم کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا جیسے ہیلن کیلر نے کر دکھایا۔ اسی طرح نک وائچچ نے اپنے بونے پن کو مجبوری نہیں بنایا اور آج دنیا کا بہترین موٹیویشنل اسپیکر، کئی کتابوں کا مصنف اور ایک مالدار ترین انسان ہے۔ تیمور لنگ نے ٹانگ کی معذوری کے ساتھ دنیا کی بہترین افواج کا مقابلہ کیا۔ نیپولین نے اپنے چھوٹے خط کو اپنے راستے میں حائل نہیں ہونے دیا اور جدید فرانسیسی ریاست کی بنیاد رکھی۔ زندگی کی تیسری بڑی حقیقت ناموافق حالات کو قبول کرنا ہے۔ اگر ہم اسی انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ حالات ٹھیک ہوں گے پھر میں کچھ کروں گا تو یقین کیجئے کہ آپ کا انتظار کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ زندگی کبھی انسان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی۔ اچھے دنوں کا انتظار اکثر ضائع چلا جاتا ہے۔ جو بھی ہے ابھی کرنے کا ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ دشوار گزار حالات کے باوجود خود کو کامیاب ثابت کرنے والے لوگوں میں سے ایک بڑا نام اسٹیو جابز کا ہے۔ بچپن میں اس کا باپ اسے چھوڑ گیا تھا۔ اس کی ماں اسے پال نہیں سکتی تھی، لہٰذا اس نے بھی اسٹیو کو چھوڑ دیا اور ایک اور خاندان نے اس کو گود لیا۔ لیکن ان ساری محرومیوں اور مشکلات کے باوجود بھی اسٹیو جابز نے اپنے شوق کو مان نہیں ہونے دیا۔ وہ اپنے مقصد میں لگا رہا۔ دن بدن اس کا جنون بڑھتا جا رہا تھا اور پھر اس نے ایک ایسی امپائر کھڑی کر دی کہ آج وہ دنیا بھر کے لیے ایک مثال ہے۔ زندگی کی ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ لگے بندھے اصولوں پر نہیں گزاری جا سکتی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص نے اس طرح کیا تو میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ زندگی میں ہمیشہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، انسان کو ہمیشہ لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اکثر اوقات جواب دینے کے بجائے خاموش رہنا پڑتا ہے، درگزر سے کام لینا ہوتا ہے اور کبھی کبھار چیزوں کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے۔ زندگی کی اس حقیقت کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی کام کو شروع کرنے کا کوئی بہترین وقت نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ کسی
काम को शुरू करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार करते रहते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि जिस वक्त आप कोई फैसला कर लेते हैं तो वही इस काम के करने का बेहतरीन वक्त होता है। अगर आप अपने कामों को पीछे धकेलते रहेंगे तो वो कभी पूरे नहीं होंगे। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके साथ धोखा हो गया। बाज लोग कहते हैं कि उनके इर्द गिर्द मुनाफिक लोग हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमें जिंदगी में धोखे और मुनाफिकत का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपने ऐसे लोगों के दरमियान रहकर खुद को ईमानदार साबित करना है, तभी आप उनसे मुमताज होंगे और इसी में आपकी कामयाबी है। एक उसूल यह भी याद रखें कि जीत हमेशा आपकी नहीं होती, कभी कभार आपको हारना भी पड़ता है। शाराए जिंदगी पर चलते हुए कभी कभार इंसान गिर भी जाता है, लेकिन गिरने का मतलब यह नहीं होता कि खेल खत्म हो गया, बल्कि यह तो खेल का हिस्सा है। आपने उठना है, खुद को संभालना है और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ना है। जिंदगी की एक बड़ी हकीकत यह है कि हम हर इंसान को खुश नहीं रख सकते। हम चाहे जितने भी जतन कर लें, सबको राजी नहीं कर सकते। कोई ना कोई शख्स हमसे जरूर गिला रखेगा और नाराज होगा। इसीलिए सबको नाराज करने की फिक्र छोड़िए और रब को राजी करने की फिक्र शुरू कीजिए। बाज दफा ऐसा भी होता है कि दूसरों की नाराजगी के डर से हम उन्हें इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इनकार न करने की वजह से हमारे अपने कई काम ताखीर का शिकार हो जाते हैं। आपको अपनी जिंदगी के बारे में संजीदा होना पड़ेगा और इनकार करना सीखना होगा, वगरना आपकी तरजीहात दूसरे लोग तय करेंगे और आप अपनी मंजिल से बहुत दूर चले जाएंगे। हमें यह हकीकत भी तस्लीम करनी चाहिए कि हम वही जिंदगी बसर करते हैं जो अपने लिए मुंतखब करते हैं। इसी मुंतखब शुदा जिंदगी में अगर हम कामयाबियों पर खुश होते हैं तो नाकामियां भी हमें तस्लीम करनी होंगी और दूसरों को मोर्द इल्जाम ठहराने के बजाय उनका बोझ खुद ही उठाना होगा। हमें यह कबूल करना होगा कि जिंदगी का यह रास्ता हमने खुद मुंतखब किया है और हम ही इसके मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार हैं। ये जिंदगी के वो हकायक हैं जिससे हर इंसान को वास्ता पड़ता है। आपने जिंदगी की शाहराह पर चलना है तो इन स्पीड ब्रेकर्स का सामना करना होगा और इन हकायक को जवाज बनाकर आप अपनी नाकामियों से बरीउज़्ज़िम्मा नहीं हो सकते, क्योंकि माजी में जो लोग कामयाब हुए वो आपसे ज्यादा मुश्किल हालात में थे। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि इन हकायक को हंसी खुशी कबूल किया जाए और इनके साथ रहते हुए खुद को मुनफरिद और मुमताज बनाया जाए, तभी आपकी जिंदगी एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी बन सकती है।